بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر طارق آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے میں ایکنی پر 2 ویڈیو بتا چکا ہوں جس میں ایکنی کی وجوہات تھیں اور ایکنی کا ہارمون کے ساتھ کنیکشن بتایا تھا اور پھر ایکنی کا شوگر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. آج میں آپ کو ایکنی کا گٹ کے ساتھ کنیکشن جب وہ بتاؤں گا. کئی دہائیاں پہلے جو نیچروپیتھک ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایکنی کی وجوہات میں یہ بتایا تھا کہ کولون یعنی انتڑیوں میں بڑے ہوئے ٹاکسن کے لیول جو ہے اس کو اس کی وجہ اقرار دیا تھا. ایک اسٹڈی نے یہ بھی بتایا شو کیا تھا کہ شدید ایکنی کے متاثر افراد میں 50% افراد میں باول ٹاکسن کا بڑا ہوا لیول جو ہے بلڈ اسٹریم میں پایا گیا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نظام سست ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ناشتے میں ہم لو فائبر ڈائٹ لیتے ہیں اور جیسے ٹوسٹ ہو گیا اور جیمز وغیرہ ہو گئے, اور لنچ میں ہم چیز جو ہے سینڈوچ لے لیتے ہیں اور پھر رات کو پیزا ہم لے لیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو باول ہیبٹس ہماری سست ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ اگر ایک فرد کو کانسٹیپیشن نہیں بھی ہے, فیل نہیں کر رہا, لیکن اگر دن میں کم از کم ایک دفعہ وہ اپنے باول کو خالی نہیں کر رہا تو اس کے انٹسٹائن کے اندر میں یہ ٹاکسن پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ٹاکسن جو ہیں وہ ابزارب ہو کے سسٹین میں چل جاتی ہیں, پھر اپنے زہریلے مادے پیدا کرتے ہیں اور اس کے برے اثر جلد پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. ہزاروں سال پہلے حکمان نے کہا تھا کہ القبض ام الامراض, یعنی قبض جو ہے تمام امراض کی ماں ہے. اولڈ از گولڈ, حقیقت ہی ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں, جیسے سیوریج سسٹم ہوتا ہے, اگر اس میں اس کا وہ آگے سے بلاک ہو جائے تو اور اس کا کوئی فلو نہ ہو تو کیا ہوگا, اس کے اندر گندگی جمع ہونا شروع ہو جائے گی اور گندگی کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا, حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی کہیں نہ کسی لیکیج ہونی شروع ہو جائے گی. اور ایک پرابلم ایکنی کے افراد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اینٹی بایوٹکس تجویز کی جاتے ہیں, اینٹی بایوٹکس وہ خوب کھلائے جاتے ہیں. یہ کوئی کسی حد تک ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, چونکہ جو بیکٹیریا نے انفیکشن کی ہوتی ہے آخر اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے, انفلیمیٹری ایفیکٹس جو انہوں نے پیدا کیے ہوتے ہیں. لیکن اس اینٹی بایوٹک کے استعمال سے ہمارے ہوتا کیا ہے, ہمارے نظام کے اندر جو یوزفل بیکٹیریا ہیں جن کے ہم پرو بایوٹکس کہتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں ساتھ پرو بایوٹکس بھی استعمال کرنے چاہیے. اس وجہ سے نقصان دہ آرگینزمز جب پرو بایوٹک ختم ہو جاتے ہیں, اینٹی بایوٹک استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان دہ آرگینزم پیدا ہو جاتے ہیں اور ان فرینڈلی بیکٹیریا کی گروتھ بڑھ جاتی ہے, جو کہ جس سے اندر ٹاکسن پیدا کرتے ہیں اور یہ زہریلے معدہ پیدا کرتے ہیں, اور جس سے جسم میں دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ جلد کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک اور فیکٹر اس کے جو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دودھ جو ہے اور ملک یعنی ڈیری پروڈکٹس اس سے الرجی ہوتی ہے, اور جن لوگوں کو اس سے الرجی ہو, دودھ موافق نہ آ رہا ہو, ان کو چاہیے کہ وہ افراد جو ایکنی سے متاثر ہوں وہ کم از کم 4 ہفتے کے لیے اس ایک ملک پروڈکٹ سے چھوڑ کر دیکھیں تو انشاءاللہ بہت خطر خواہ جو ہے اس سے نتائج ملیں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو جو اس کا جو کنیکشن ہے ایکنی کا وہ سٹریس اور سٹرین کے ساتھ بتاتا ہوں. اور یہ جو عام طور پہ ایکنی جو ٹین ایج میں ہوتی ہے, اب جو اڈلٹ ایکنی ہے جو 30 سال کے بعد ہوتی ہے, 25 سال کے بعد ہوتی ہے, اس کی وجوہات میں اور وجوہات کے ساتھ ساتھ سٹریس ہے. یعنی سٹریس اور سٹرین والی جو ایکنی ہے وہ گو اڈلٹ ایکنی ہے, اور اس کا گو اثر ٹین ایج میں بھی ہے. ٹین ایج میں بھی سٹریس ہوگا, اس سے بھی ایکنی جو ہے وہ سیویرٹی اختیار کرے گی. لیکن جو اڈلٹ اونسنٹ ایکنی ہے اس میں زیادہ عمل دخل ہارمون اینڈروجن کے علاوہ ساتھ ساتھ سٹریس کا بھی ہے. اب سٹریس اور نمبر 2 فلکچویٹنگ ہارمونل بیلنس, جیسے پیری مینوپازل خواتین میں, پوسٹ مینوپازل خواتین میں ایکنی کا شروع ہونا, یہ جی ہارمون امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. آج کا جو اڈلٹ ایکنی اتنی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس سے پہلے اور ایسے افراد میں آتی ہے ایکنی جن کو پہلے سے واسطہ کبھی نہیں پڑا ہوتا, اور اس کا جو تحقیق نہیں بتایا کہ اس کا لنک جو ہے وہ سٹریس سے ثابت ہوا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سٹریس ہمارے جسم کے ہارمونل بیلنس کے لیے یوزفل نہیں ہوتا, یہ اس میں خلل پیدا کرتا ہے. اگر آپ کسی وجہ سے انڈر پریشر ہیں یا ریسنٹلی آپ سٹریس سے گزرے ہیں اور آپ کو ایکنی ہے, اڈلٹ اونسنٹ ایکنی ہے, اور جب تک آپ سٹریس سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے تو ایکنی کی سمٹم میں خطر خواہ جو ہے فائدہ نہیں ہوتا. اور سٹریس میں جو ہے اینڈروجن ہارمونز جو ہیں ان کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے, اور جیسے پہلی ویڈیوز میں نے بتایا ہے جب اینڈروجن کا لیول خون میں بڑھے گا, ٹیسٹوسٹیرون کا, ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون کا, تو وہ ظاہر سیبیشس گلینڈ پر عمل کرتے ہیں, آئلی اسکن ہو جاتی ہے, اور پھر ہیئر فولیکل پہ عمل کرتے ہیں, اور پھر جو ہے جو ہمارے جلد پہ جو ہے وہ بیکٹیریا ایکٹی کازنگ بیکٹیریا وہ پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا اب جو میں نے آپ کو عرض کی ہے اور جو احتیاطیں بتائی ہیں ان پر عمل کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.